الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. واجب الاحترام معزز سامعین، دوستو اور بزرگوں، آج اس عنوان پر گفتگو کرنی ہے، وہ ہے تقوی کی اہمیت. ہر عبادت کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ایجابی اور ایک سلبی. کچھ کام کرنے کے ہوتے ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن سے رکنا ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پر نماز ہے. نماز کے اندر کچھ کام ہیں جو کرنے ہیں، وضو کرنا ہے، پاک صاف ہونا ہے، پاک صاف جگہ پر آنا ہے. ایک طریقہ بتلایا گیا، اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنی ہے. اور کچھ کام ہیں جن سے رکنا ہے، مثال کے طور پر باتیں نہیں کرنی نماز میں، کھانا پینا نہیں ہے. تو جو کام کرنے کے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جن کاموں سے رکنا ہے اس سے رک جانا، اس کا نام تقوی ہے. کرنے والوں کو جو کام کرنے ہیں اس کے کرنے سے یہ مطیع کہلائے گا، اطاعت کرنے والا کہلائے گا، اور جن کاموں سے رکنا ہے اس سے رکنے پر یہ متقی کہلائے گا، تقوی والا کہلائے گا. اطاعت اور تقوی پھر اس صورت کے اندر اکٹھے ہو جائیں گے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگی کے اندر اگر تقوی دیکھا جائے تو کمال درجے کا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے، کہنے لگے کہ اے ابی بن کعب، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ امیر المومنین، کیا آپ کبھی کانٹے دار جھاڑی دار رستے سے گزرے ہیں؟ پھسلان والے رستے سے کبھی آپ کا سفر ہوا؟ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں بالکل ہوا. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ پھر اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی؟ جب آپ ایسے رستے سے گزر رہے تھے تو آپ کی کیا کیفیت تھی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نظر جما کے رکھتا تھا، پاؤں دیکھ کے رکھتا تھا، غور و فکر کر کے پاؤں رکھتا تھا، کپڑوں کو سمیٹ لیتا تھا، کہیں کوئی کانٹے نہ لگ جائیں، کانٹے نہ اڑ جائیں. پاؤں دیکھ کے رکھتا تھا، کہیں پاؤں پھسل نہ جائے. بڑی احتیاط کے ساتھ میں گزرتا تھا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی تقوی ہے، یعنی کہ اعمال کے اندر، معاملات کے اندر، زندگی کے اندر احتیاط کر کے، دیکھ کر قدم رکھنا، معاملات کرنے، وقت گزارنا، اس کا نام تقوی ہے. جتنی زیادہ احتیاط بندہ کرے اتنا زیادہ متقی کہلائے گا. دیکھیں ابلیس نے کہا نا اللہ رب العزت کو کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ہر طرف سے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں پر میں حملہ کروں گا. تو جو بندہ ابلیس کے ان ہتھ کنڈوں سے بچ گیا یہ متقی ہے، یہ تقوی والا ہے.
جو ابلیس کی شرارت سے بچ گیا، ابلیس کے دھوکے سے جو بندہ بچ گیا، یہ تقویٰ ہے، یہ متقی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ کے اندر بحرین کا علاقہ فتح ہوا، تو وہاں سے کچھ مال غنیمت کے طور پر کستوری آئی۔ جب مال غنیمت کے طور پر کستوری آئی تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے پریشان تھے۔ کیوں پریشانی تھی؟ کہ اب اس کستوری کو، خوشبو کو مجاہدین کے اندر تقسیم کرنا ہے، تو یہ کیسے تقسیم کریں گے؟ چونکہ یہ مال غنیمت کے طور پر خوشبو پہلی دفعہ آئی تھی اس وقت، اور اس سے پہلے یہ نہیں آئی تھی، تو بڑا معاملہ مشکل نظر آنے لگا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت عاتقہ جن کا نام تھا، کہنے لگی کہ امیر المومنین آپ پریشان نہ ہوں، آپ دیکھتے ہیں کہ میں کس خاندان سے، میں بڑے خاندان کی عورت ہوں، مجھے تجربہ ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں اسے تقسیم کر لوں گی، میں تقسیم کر دیتی ہوں، کوئی مسئلے والی بات نہیں یا پریشانی والی بات نہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عاتقہ اگر تو اس کو تقسیم کر لے گی تو جو تیری ناک میں خوشبو جائے گی اس کی تو حقدار نہیں ہے، پھر دن قیامت کے عمر اللہ کو کیا جواب دے گا کہ تیری بیوی نے مال غنیمت کی خوشبو سونگھی تھی۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ پھر حضرت امیر المومنین کی اہلیہ نے اس خوشبو کو تقسیم کیا، تقسیم کرنے کے بعد کچھ خوشبو انگلی کے اوپر لگ گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے، اور پھر اس انگلی کو دھویا، اور خوشبو گہری تھی اور اس قدر زیادہ دھویا کہ انگلی سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ فرمایا کہ عمر دن قیامت کے اللہ کو کیا جواب دے گا کہ مال غنیمت کے اندر آنے والے خوشبو تیری بیوی نے سونگھی، تیرے خاندان نے، تیرے گھر والوں نے اس کو چکھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اندر اس قدر زیادہ احتیاط تھا۔ علماء کو دیکھ لیں، آپ بزرگان دین جو اللہ رب العزت کے اولیاء گزرے، ان کی زندگی کو دیکھ لیں، ان کی زندگیوں کے اندر بھی بڑی احتیاط تھی۔ اگر ہم ان کے واقعات جب پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، تو ہم لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، ہم کورے کے کورے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، وقت کے امام تھے، ان کے غلام ان کے پاس میں کھانا لے کر آئے، جو روٹی لائے تھے نا، اس روٹی کی جو شکل و صورت تھی، جو رنگت تھی، وہ پہلی روٹی سے ذرا مختلف تھی جو عام روٹین میں آتی تھی۔ یہ روٹی جو تھی یہ ذرا اچھی تھی، اس کی شکل اچھی تھی۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غلام سے پوچھ لیا کہ یہ روٹی کہاں سے لایا؟ تو کہنے لگے کہ حضرت آٹا تو آپ کے گھر سے لیا تھا، تھوڑا سا خمیر جو ہے وہ آپ کے بیٹے کے گھر سے منگوایا تھا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاتا، انکار کر دیا۔ پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میرا جو بیٹا ہے نا، اس کا نام عاصم تھا، صالح تھا، یہ اصفہان کے بہت بڑے جج رہے، اپنے وقت کے اندر بہت زیادہ عرصے تک قاضی رہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ مجھے پتہ نہیں کہ میرا جو بیٹا وہ قاضی تھا اس کا مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اس لیے میں نہیں کھاتا، کھانے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غلام کو کہا کہ تو کھا لے۔ تو غلام نے کہا کہ حضرت جب آپ نہیں کھاتے تو پھر میں بھی نہیں کھاتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چلو رکھ دو، جب کوئی غریب سائل آئے اسے دے دینا۔ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اس کھانے کو رکھ دیا گیا۔ کافی دن انتظار کیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کوئی غریب سائل ہی نہ آیا۔ اب غلام آ گیا، حضرت کوئی غریب سائل نہیں آیا، روٹی پڑی ہوئی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چلو اسے اٹھاؤ اور دریا دجلہ کے اندر ڈال دو۔ چنانچہ اس روٹی کو اٹھایا گیا، دریا دجلہ کے اندر ڈال دیا گیا۔ پھر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا احتیاط دیکھے، اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ یہ جو روٹی دریا دجلہ کے اندر ڈالی ہے اس کو کس نے کھایا ہوگا؟ تو غلام نے کہا کہ حضرت اس کو تو مچھلیوں نے کھایا ہوگا۔ تو پھر اپنے غلام کو کہنے لگا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے تو پھر مرتے وقت تک میرے پاس دریا دجلہ کی مچھلی نہ لانا،
ہو سکتا ہے کہ وہی مچھلی میرے پاس آ جائے جس نے یہ روٹی کھائی ہو۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی زندگیوں کے اندر کس قدر زیادہ احتیاط تھا، کس قدر زیادہ پرہیز تھا۔ اور آج کل میری اور آپ کی زندگی دیکھ لیں، یقیناً ہم سب اس دھوکے میں ملوث ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کسی کا حق صحیح معنوں کے اندر دبا لینا، بس یہ شخص ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس دنیا کے اندر تو کسی کا حق دبانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ قاضی بک جاتی ہے، قلم بک جاتی ہے، وکیل بک جاتی ہیں، گواہ مل جاتی ہیں کرائے کے، لیکن عدالت سے بھی فیصلہ مل جائے گا۔ لیکن جو انسان کا اندر جو انسان کے اندر کی جو عدالت ہے نا، اس کو بخوبی پتہ ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ صحیح کر رہا ہوں یا میں غلط کر رہا ہوں۔ لیکن جب بندہ کوئی یہ کام کر لیتا ہے پھر اس کے بعد بندہ افسوس ہی کرتا رہتا ہے، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ واپس ہٹانا چاہتا ہے لیکن اس کی کوئی ایسی مجبوری بن جاتی ہے، اس کی کوئی ایسی جو صورتحال ایسی ہوتی ہے، حالات اس کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ واپسی نہیں کر پاتا۔ پھر آخرت کے اندر پھر اس کا جو حساب دینا وہ بہت مشکل ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، ایک ایک روپے کی، ایک ایک پیسے کی، ایک ایک قدم کی، ایک ایک نظر کی، کان کی، زبان کی حفاظت کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے کسی کو ایسی تکلیف پہنچ جائے جو معاف نہ کرے۔ اب ایک صاحب تھے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن اس وقت وہ چارپائی کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، بالکل مرض الموت کی حالت کے اندر ہے۔ میں اسے جانتا ہوں، اس نے ایک شخص سے کچھ رقم ہتھیا لی تھی، گڑپ کر لی تھی۔ اب وہ صاحب جس سے رقم لی تھی، اس وقت کی جو اس کی صورتحال تھی نا، وہ بالکل مجبور تھا، اور چند 100 تھے، زیادہ نہیں تھے، لیکن اب اس کا یہ پیغام تھا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، میں اس کی چارپائی کو روک لوں گا، اس سے میں پیسے دوں گا۔ چند 100 تھے، چند 100۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس سے ہتھیار رہے ہو، جس کو دھوکہ دے رہے ہو، آپ کو نہیں پتا اس کے حالات کیسے ہیں، وہ کن حالات سے گزر رہا ہے۔ آپ کی نظر کے اندر تو 100، 200، 1000، 2000، لاکھ، 2 لاکھ ہیں، لیکن جس سے ہڑپ کیے جا رہی ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ اس کے گھر کے اندر کوئی مریض پڑا ہو، اس کے پاس دوائی جتنے پیسے نہ ہو، آپ کو نہیں پتا وہ کس حالات سے گزر رہا ہے۔ یاد رکھنا، اگر دن قیامت کے پکڑے گئے تو 1 روپے کی وجہ سے بھی جہنم کے اندر جانا ممکن بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ احتیاط کریں اتنا ہی کم ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے دور کے اندر ایک بکری چوری ہو گئی۔ حضرت بڑے پریشان ہوئے۔ پریشانی کیا تھی کہ یہ کہیں بکری، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بکری کا گوشت کھاؤں اور وہ چوری کی بکری میرے سامنے آ جائے۔ تو عیال کے پاس گیا، وقت کے امام عیال کے پاس گیا، اور بہت سارے عیالوں سے جا کر پوچھا کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت 7 سال ہوتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اپنے وہ غلاموں کو، اپنے خادموں کو کہ 7 سال تک میرے سامنے بکری کا گوشت نہ لانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی بکری چوری کی پھٹے کے اوپر آ جائے، وہاں سے تم خرید کے لے آؤ اور پھر وہی حرام کی چوری کی بکری میرے پیٹ کے اندر نہ چلی جائے۔ احتیاط اس قدر ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو علاقہ تھا نا وہ گیلان کا علاقہ تھا، ہم لوگ آدمی جیلانی کہہ دیتے ہیں، تو اصل کے اندر وہ گیلان کے رہنے والے تھے نا۔ تو گیلان کا ایک خوبصورت، ایک متقی نیک نوجوان تھا، وہ ایک مرتبہ روزے کی حالت کے اندر سفر پر تھا، نہر کے کنارے پر جا رہا تھا، تو روزہ بھی تھا، افطاری کا وقت بھی قریب تھا، پیاس بھی شدت کی تھی، بھوک بھی تھی۔ تو وہ سوچ رہا تھا کہ روزہ کس چیز کے ساتھ افطار کروں گا، کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ تو پھر سوچنے لگا چلو یوں کروں گا، جب افطاری کا وقت ہوگا نہر سے پانی پی لوں گا، روزہ افطار ہو جائے گا۔ چنانچہ جب افطاری کا وقت ہوا تو اسی نہر کے کنارے پر وہ چل رہا تھا، تو نہر کے اندر سے تیرتا ہوا سیب آ گیا، اس نے سیب کو پکڑا اور اس سے روزہ افطار کر لیا، اسے کھا لیا۔ جب اسے کھا لیا تو اسے پھر افسوس ہوا، اس نے سوچا کہ یہ سیب پتہ نہیں کس مالک کا تھا، میں نے بغیر اجازت کے اٹھا کے کھا لیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ نوجوان وہاں سے پھر چلا،
उस मालिक की तलाश के अंदर जिस मालिक का ये सेब था, चलते चलते काफ़ी सफ़र के बाद एक बाग जो बिल्कुल नहर के किनारे के ऊपर था, वहाँ एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था। उससे पूछा कि ये बाग आपका है? वो कहने लगा कि नहीं, बाग मेरा नहीं है, बाग तो दो भाइयों का है, इसके जो मालिक हैं वो दो भाई हैं। तो कहने लगा कि मैंने एक सेब खा लिया है, उसकी उजरत ले लो। तो वो बुजुर्ग कहने लगे जो वहाँ पर बैठा हुआ था कि मेरी 90 साल उम्र हो चुकी है, मैंने आज तक इस बाग का फल नहीं चखा, कैसा है, क्या सूरत हाल है। देखने हमारे जो मुलाजमीन हैं, तो हमारे जो मुदेरे होते हैं, उनकी कैफियत देखने, काम करने वालों की कैफियत देखने, और उस वक़्त का जो एक मुलाजम था बाग के अंदर काम करने वाला, उसकी 90 साल उम्र, बूढ़ा हो चुका था। वो ये कह रहा था कि मैंने ज़िंदगी भर इस बाग से कभी फल तोड़ के नहीं खाया, मुझे नहीं पता इस बाग के फल मीठे हैं या कड़वे हैं, इसकी क्या सूरत हाल है। क्या उसके बच्चे नहीं होंगे? उसके भी बच्चे होंगे। क्या उसके अंदर नफ्स नहीं है? उसके अंदर भी नफ्स था। क्या उसकी ख्वाहिशात नहीं थी? उसकी भी ख्वाहिशात थी। लेकिन एहतियात देखें तो उस नौजवान ने कहा कि अच्छा बतलाओ, इसका मालिक मुझे कहाँ मिलेगा? तो उस बुजुर्ग ने कहा फलां शहर के अंदर दो भाई हैं जो इस बाग के मालिक हैं, वहाँ पर चले जाओ। तो वो नौजवान था, उसने सब्र किया, पूछते पूछते उस शहर के अंदर पहुँचा। तो जो दो भाई थे उनमें से एक से मुलाकात होगी, उसे जाकर सूरत हाल सारी बतला दी, इस तरह करके मुझसे गलती होगी, अब मुझे माफ़ कर दो। तो वो जो एक भाई मिला, उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं आपको माफ़ कर देता हूँ, लेकिन आधे सेब का मैं मालिक था, आधा सेब मेरे भाई की मिल्कियत था, तो मेरे भाई से आधे सेब की माफ़ी ले लो। देख लें हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो बागात के अंदर या आम हालात के अंदर जो मुलाजमीन होती हैं, आप उनसे कोई चीज़ मांग ले, वो कहेगा चलो उठा ले। मालिक तक को पता नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जो मुलाजिम होते हैं कहते चलो उठा ले, कोई नहीं। अब एहतियात देखे, उसने कहा कि आधे सेब का मालिक तो मैं हूँ, मैंने अपने हिस्से का आधा माफ़ कर दिया, लेकिन आधा सेब जो है इसका मालिक मेरा भाई है, वो मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता। तो पूछा कि वो कहाँ मिलेगा? कहा कि फलां जगह पर मिलेगा। वो नौजवान उसको ढूंढते ढूंढते उस तक पहुँचा, उसे जाकर सारी सूरत हाल बतला दी। तो उस दूसरे मालिक ने कहा मैं आपको माफ़ तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं, दो शर्तें मान लो, मैं आपको माफ़ कर दूंगा। उसने कहा कि कौन सी? उसने कहा कि पहली शर्त ये है कि तूने ना ये सामने 1 साल तक मेरी बकरियां चरानी है, 1 साल मेरी बकरी चरानी, आधी सेब की उजरत। अब देखिए वो इस्तेमाल कर चुका था, उसे तो देना पड़ेगी। तो उस मालिक ने कहा कि 1 साल तक मेरी बकरी चरानी है, और दूसरी शर्त फिर साल के बाद मैं आपको बतलाऊंगा। उसने कहा कि चलो ठीक है, आखिरत की सजा से तो बेहतर है, चलो दुनिया के अंदर मुश्किल वक्त गुजार लेता हूँ। उसने बकरियों को लिया, चराना शुरू किया, 1 साल तक वो पूरा दिन बकरियां चराता रहा। 1 साल जब पूरा हो गया तो मालिक के पास आ गया, आकर कहने लगा कि हजरत आपने कहा था कि 1 साल तक बकरी चरानी है, दूसरी शर्त बाद में बतलाऊंगा, आप दूसरी शर्त बतला। उसने कहा मालिक ने कि एक मेरी बेटी है, उसका नाम उम्मुल खैर है, वो आंखों से अंधी है, वो कानों से बहरी है, जुबान से गूंगी है, पाँव से अपाहज है, वो लूली लंगड़ी है, उसके साथ उन्हें निकाह करना है। अब ये बड़ा परेशान हुआ कि अब क्या कर दूं, क्या करूं। अब दूसरी आखिरत थी, आखिरत की सज़ा मुश्किल लगी इसको। इसने कहा कि चलो दुनिया की सज़ा है, बर्दाश्त कर दूंगा, चलो ठीक है मैं कर लेता हूँ, फिर आप मुझे माफ़ कर दोगे? मालिक ने कहा कि हाँ फिर आपको माफ़ कर दूंगा। चनाचे फिर उसका निकाह हो गया। जब निकाह हुआ तो शाम का वक़्त हुआ, जब ये नौजवान कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि पलंग के ऊपर एक शहजादी बैठी हुई है, जिसकी आंखें भी ठीक हैं, जो सुनती भी है, बोलती भी है, पाँव और हाथ भी उसके ठीक हैं। तो ये नौजवान दौड़ता हुआ बाहर निकला, दूसरे कमरे के अंदर जाकर इसने कुंडी लगा दी। उसने कहा कि मुझसे गलती होगी, मेरी बीवी कोई और थी, मैं किसी और के पास चला गया। अब उसका तकवा तो आप पहले सुन चुके हो, एक सेब की खातिर वो कितना उसने लंबा सफ़र किया, उसके मुत्तकी होने में तो कोई शक नहीं था। तो वो दौड़ता हुआ दूसरे कमरे में चला गया, उसने कुंडी लगा दी, फिर उसने कुंडी नहीं खोली। सुबह के वक़्त जब उस लड़की का बाप आया, उसने पूछा हाँ बतलाओ कैसे पाया आपने मेरी बेटी को? उसने कहा कि मेरे साथ तो धोखा हो गया। फरमाया कि वो कैसे? फरमाया कि आपकी तो बेटी नहीं थी इधर,
یہ تو کوئی شہزادی تھی، یہ تو خوبصورت آنکھوں والی، زبان والی، کانوں والی، ہاتھ اور پاؤں والی تھی، تو اس لیے میں تو وہاں سے بھاگ گیا تھا کہیں گناہ نہ ہو جائے۔ تو اس مالک نے کہا اصل کے اندر یہی میری بیٹی ہے، اسی کا نام ام الخیر ہے، یہ آنکھوں سے اندھی ہے، وہی مانا کہ اس نے کبھی پوری زندگی کے اندر کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ دیکھ لیں، ایک ہوتا ہے کسی کو دیکھ لینا، کسی کے اوپر نظر پڑ جانا، پھر اپنی نظروں کو نیچے جھکا لینا، ایک ہے اپنی زندگی کے اندر اس نے اپنی آنکھ کو اٹھایا تک نہیں، کسی غیر محرم کو دیکھا تک نہیں، اس لیے آنکھوں سے اندھی ہے یہ۔ اس نے زبان سے کبھی غیر محرم سے بات نہیں کی، کبھی غلط بات نہیں کی، کان سے اس نے کبھی غیر محرم کی آواز کو نہیں سنا، پوری زندگی گھر کی چار دیواری سے اپنے قدم کو اس نے باہر نہیں رکھا، اس لیے پاؤں سے یہ لکڑی ہے، وہی مانا کہ اسے پاؤں قدم غلط استعمال نہیں کیے، اس لیے یہی میری بیٹی ہے، کسی کے ساتھ تیرا نکاح ہوا تھا یہی تیری بیوی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ تجھے بدلے کے اندر فلاں جو باغ ہے وہ بھی ملے گا، وہ باغ بھی اس نوجوان کو مل گیا، وہ دلہن بھی اس نوجوان کو مل گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کیا مل گئی؟ جنت بھی مل گئی۔ اس نے تقویٰ کیا، احتیاط کی۔ یاد رکھنا، اگر بندہ حق حلال کی کھائے گا اس کا گزارا ہو جائے گا، اگر یہ حرام کو شامل کر کے کھائے گا پھر بھی اس کا وقت گزر جائے گا، لیکن جو حق حلال کی کھانے والا ہوگا اس شخص کی جنت بھی بن جائے گی، اور جو شخص حرام ملا کے کھانے والا ہوگا اس شخص کی دنیا تو گزر جائے گی لیکن جنت نہیں بنے گی، پھر جہنم کے اندر اس کو جانا پڑے گا۔ اس لیے آج کے اس بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنے معاملات کے اندر جتنا زیادہ ممکن ہو سکے احتیاط کریں۔ بچپن کے دور کے اندر کسی سے کوئی چیز ادھار لی، جس سے لی وہ بھول گیا، ہم نے لی ہم بھول گئے، اب کیا کریں؟ کچھ رقم صدقہ کرتے رہیں ان لوگوں کے نام کی کہ جن سے ہم نے لیا تھا بھول گئے۔ کسی سے کوئی چیز چوری اٹھائی، دکان سے کوئی چیز 5-7 روپے کی لی، پیسے دینا بھول گئے، حساب کے اندر گڑبڑ ہوگی، وقت تو گزر گیا، یاد نہیں رہا، لیکن اب اس معاملے کو ختم تو کرنا ہے، اگر ختم نہیں کریں گے آخرت کا جو معاملہ ہے وہ سخت ہے، تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کر کے ایسا راہ خدا کے اندر یہ نیت کر کے خرچ کرتے رہیں کہ جن سے ہم نے لیے تھے ان کی طرف سے ہم صدقہ دے رہے ہیں، تاکہ دن قیامت کے ممکن ہے میرے اور آپ کے لیے کوئی معافی کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ اور بالخصوص جو نوجوان ہیں یا بزرگ حضرات ہیں، مرد حضرات، یہ خیال کریں جو عورتوں کا حق دبا لیتے ہیں، بہنوں کا حق دبا لیتے ہیں، اس طرح بیٹیوں کا حق دبا لیتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، بیٹوں کو زیادہ دے دیتے ہیں، بیٹیوں کو کم دیتے ہیں، بھائی بہنوں کا حصہ دبا لیتے ہیں، فرنٹ لے لیتے ہیں، بہنوں کو پیچھے سے دے دیتے ہیں، بھائی دو بھائی ایک نے فرنٹ کے اوپر قبضہ کر لیا، ایک کو پیچھے سے دے دیا۔ اب دیکھیں یہ وقت دنیا کا ہے، سانسیں چل رہی ہیں، کچھ نہیں ہوگا، پھر بھی سانس چلتی رہے گی، آپ کے سانس کے اوپر آ کر کوئی ہاتھ نہیں رکھے گا، یہ وقت گزر جائے گا، لیکن اگر صحیح معاملات کر کے اس دنیا سے چلے گئے آخرت بن جائے گی، جنت بن جائے گی، یاد رکھنا۔ اور اگر صحیح معاملات کر کے اس دنیا سے نہ گئے تو میں نہیں کہتا، آپ خود اپنے ہی معاشرے کے اندر دیکھ لیں، جن لوگوں نے غلط طریقے سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں روپے کمائے ہیں، آج وہ بڑھاپے کی حالت کے اندر ہیں، ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کی اولاد کا اختیار ہے، وہ چارپائی کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، دوائی جتنے پیسے اس کی اولاد اس کو نہیں دیتی۔ یاد رکھنا یہ پیسہ کام آنے والی چیز نہیں ہے، معاملات اپنے صحیح کریں، اگر کسی کے ساتھ رنجش زیادتی کر چکے ہیں معافی مانگ لیں، کسی سے قرض لے چکے ہیں ادا کر دیں، کسی کا حق دبا لیا ہے واپس کر دیں، یقیناً دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، ورنہ پھر دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ ہم لوگ انشاءاللہ احتیاط کریں گے نا، انشاءاللہ اپنی زندگی کا ہر بندہ جائزہ لے، کہیں کسی کے ساتھ میں نے دھوکہ تو نہیں کیا، کسی کے اوپر میں نے ظلم تو نہیں کیا، کسی کے پیسہ تو نہیں دبایا، تو اگر ہم لوگ احتیاط کریں گے اپنی ذاتی طور پر کوشش کریں گے، اللہ رب العزت کی ذات بھی معاف فرما دے گی، پھر لوگوں کے دلوں کے اندر بھی نرمی پیدا ہو جائے گی، پھر وہ خود بھی معاف